دینے والے مادہ یعنی پگمنٹ میں رکاوٹ آ جاتی ہے. جس مقام پر فدا ہوگا مریض جسم کے اس مقام پر بوجھ اور بچاؤ سکالت اور تمدد محسوس کرے گا. یا پھر مجالہ بول میں ذوق کمزوری عصابیت ہی اتنا زیادہ ہے کہ وہ کوڑے کی غلظت کو جذب کرنے سے اچھا. جی مجالہ بول میں ذوق آ گیا, کمزوری آ گئی, اس کی قوت جاذبہ کمزور ہو گئی. غلیظ کوڑا, اس کی کیا وجہ ہے؟ کوڑا غلیظ کیوں ہوگا؟ قلت مائیت, کثرت اخلاق, عدم ندج, ذوق ہضم کی وجہ سے کوڑا غلیظ ہوتا ہے. اور بعض کا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے گاڑی قوام کے اخلاق ندج پا کر جسم سے اخراج پا رہی ہیں, جو کہ ایک اچھی بات ہے. یعنی جسم کے اندر جو گاڑی اخلاق ہیں, رکی ہوئی اخلاق تھی, اب ان کا ادرار ہو گیا ہے, اب وہ جسم سے خارج ہونا شروع ہو گئی ہے. جیسا کہ حمیات خلقیہ کی انتہا میں ہوا کرتا ہے بحران کی شکل میں. اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ پختہ اورام پھوٹے ہیں. اب سوال یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ غلظت خیر ہے یا شر ہے؟ تو یہ مریض کی کنڈیشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر مریض بہتری محسوس کر رہا ہے, ریلیف فیل کر رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خیر کی علامت ہے. اگر مریض تنگی محسوس کر رہا ہے, بیماری میں شدت محسوس کر رہا ہے, تو یہ شر کی علامت ہے. نہایت رقیق کوڑا ذوق ہاضم عدم ندج پر دلالت کرتا ہے, اور بعض کو اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ وہ تمام قوتیں کمزور ہیں جو ندج میں حصہ لیتی ہیں, اس لیے وہ مائیت میں تغیر پیدا نہیں کر سکتی. وہ ساری قوتیں جنہوں نے ندج میں حصہ لینا تھا وہ کمزور ہو گئی, اس لیے وہ مائیت میں تغیر پیدا نہیں کر سکتی. لہذا مائیت جیسے اندر داخل ہوتی ہے ویسے ہی باہر خارج ہوتی ہے. اس پہ افیکٹ ہی نہیں کیا, اس کو انٹرٹین ہی نہیں کیا. اگر ایک مریض میں مسلسل کوڑا جو ہے وہ لکیک ہی آ رہا ہے, اس میں تغیر نہیں ہے, تو یہ مقام درد پر برم یا پھر کمر درد یا پھر گردوں کے متفرق ہونے کی دلالت ہے. کہ جس مقام پر بھی درد ہے وہاں پر برم ہونے والا ہے, اور اگر درد اور بوجھ کسی مخصوص مقام پر نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ پورے جسم میں سبوت دانے نکلنے والے ہیں. بچوں اور بوڑھوں کے کوڑے میں فرق. ایک منٹ سر, صاحب کا جو لیکچر ہے نا جی, اس کو بھی ذرا سیدھا کرنا ہے. آپ ذرا اس کو ذرا دیکھیں. ایک منٹ بس. ہاں ایک منٹ. جوانوں کے کوڑے کی بنسبت غلیظ, جوانوں سے مراد 18-20 سال کا, اور بچوں سے مراد 7-8 سال کے, 6-7-8 سال. کیونکہ بچوں میں نسبتاً غلیظ رطوبات زیادہ ہوتی ہے, عصابیت ان میں زیادہ ہوتی ہے, حرارت کی کمی ہوتی ہے بڑوں کی نسبت, جوانوں کی نسبت. اور چونکہ بچوں میں نشوونما ہو رہی ہوتی ہے, لہٰذا زیادہ مادہ کی ضرورت ہوتی ہے, فطرتاً ان کو عصابیت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. جب شدید بخار ہو, حمیات حادہ میں ان کا کوڑا اس میں بھی بہت زیادہ غلیظ ہو جاتا ہے. حمیات اس میں آگے لفظ بھی مس ہے, اس میں بھی غلیظ ہی ہوتا ہے.
بخاروں میں. جی غلیظ کوڑا عموماً شر و فساد ہی بتاتا ہے، مگر بعض قادر یہ سمجھ کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، جیسے آپ نے پہلے پڑھ لیا کہ اشارہ کرتا ہے کفتے غلیظ مواد کو نضج دے کر خارج کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں کوڑے کا قوام غلیظ ہو گیا، جو کہ خیر کی علامت ہے. اس کا پتہ مریض کے روح کثرت ہونے یا مرض کے بڑھنے سے آسانی سے ہو سکتا ہے. مرض بڑھ رہا ہے تو شر، مرض کم ہو رہا ہے تو خیر. جی پھر وہی چیزیں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں ازبر ہو جائے، ایک چیز پختہ ہو جائے. اتنی بار آپ سنیں، اتنی بار سنیں کہ آپ کو یاد کرنے کی حاجت ہی نہ رہے. نہایت غلیظ کوڑا عدم نضج پر دلالت کرتا ہے، اور بعض اوقات اس امر پر بھی دلالت کرتا ہے کہ غلیظ قوام کے اخلاق یا مواد نضج پاکہ خارج ہو رہے ہیں، جیسا کہ حمیات خلطیہ کی انتہا ہوا کرتا ہے. بعض اوقات اس عمل کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ اورام پختہ پھوٹے ہیں. پختہ اورام جو ہے، زخم، پھوڑے، پھنسی، جو بھی ورم تھا وہ پھوٹ گیا ہے، اس سے پھر جو ٹوٹتے باہر نکلی وہ جسم سے خارج پا ہو رہی ہے، کیونکہ غلیظ مواد کے اورام پھوٹ کر کوڑا کے قوام کو غلیظ کر دیتے ہیں. جی آگے آ گیا، یہ بیٹا جب ہو گیا نا مجھے بتا دیں. غلیظ کوڑا امراض حادہ تیز بخاروں میں عموماً اخلاق کی کثرت اور شر و فساد اور اعضاء کے پگھلنے پر دلالت کرتا ہے. جی غلیظ کوڑا کس بات پر دلالت کرتا ہے؟ امراض حادہ تیز بخاروں میں اخلاق کی کثرت اور شر و فساد، نیگیٹو اوورآل، سوائے ایک چیز میں جب وہ بحران کی شکل میں ورم کا ادرار ہو رہا ہو، یا جو سدیں ہیں یا جو اخلاق ہیں منجمد ہو گئی ہیں وہ میلٹ ہو کر نکل رہی ہو، وہ خیر ہے. باقی سارے اوورآل نیگیٹو بھی ہے غلیظ کوڑا. اعضاء کے پگھلنے پر بھی دلالت کرتا ہے، جس کو ذوبان کہتے ہیں. اعضاء کا پگھلنا زبان پر دلالت کرنے والا غلیظ کوڑا کچھ دیر چھوڑ دیا جائے تو وہ جم کر غلیظ ہو جاتا ہے. مگر بعض اوقات یہ اس عمل کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ کفتیں غلیظ مواد کو نضج دے کر خارج کر رہی ہیں، جس کے نتیجے میں کوڑے کا قوام غلیظ ہو گیا ہے، کیونکہ خیر کی علامت ہے، جو خیر بھی ہے. کوئی جو میں نے آپ کو بتایا. یہ بھی وہی رقیق کوڑا گاہے یہ بتاتا ہے کہ مریض کا مزاج بارد ہے اور اس کے ساتھ کسی قدر یبوست بھی ہے. ایسے مریض کے کوڑا میں کسی قدر ملاحٹ، کمودیت، نیلا پن ہوگا اور وہ مریض لاغر و نحیف ہوگا. امراض میں نہایت رقیق کوڑا ذوق ہضم، یہ حملی ہضم ہے اور عدم نضج پر دلالت کرتا ہے. بعض اوقات یہ کوڑا تمام متعلقہ قوتوں کے ذوق پر بھی دلالت کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ قوتیں مائیت پر نے بالکل بھی تغیر پیدا کرنے سے قاصر ہیں. انہوں نے انٹرٹین ہی نہیں کیا، ذوق کی وجہ سے اس قابل نہیں ہے کہ اس کو چینج کر سکے. لہذا مائیت جس طرح نظام بولیاں میں داخل ہوتی ہے اسی طرح اخراج بھی پا جاتی ہے بغیر کسی تغیر کے. رقیق کوڑا رگوں یعنی بربخیر اور ہال بینڈ. بربخیر وہ رگیں جو خون سے مائع سمیت گردوں تک آتی ہیں، تو گردوں سے مثانے تک جو آتی ہیں وہ ہال بینڈ. سدوں میں بیچارہ بول میں ذوق کو ظاہر کرتا ہے. سدوں کی وجہ سے نہایت پلاہٹ دینے والا مادہ میں رکاوٹ کی وجہ سے بول مائی ہی رہتا ہے. اس میں پلاہٹ اور غلظت